السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت تقدس مآب خطیب ذیشان علامہ سید غلام محی الدین قبلہ شہزاد حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ دامت برکاتہ العالیہ، عظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و جمیع بزرگان ملت و بانیان محفل دامت برکاتہ العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر رب العالمین کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے نواسے سید الاولیاء حضرت سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے ایک عظیم جلیل خطیب ذیشان دامت برکاتہ العالیہ جو ورنگل کی دھرتی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تیلگو زبان میں ایک بہترین خطاب سماعت کر رہے تھے، پھر اور ایک عظیم و جلیل خطیب فاتح ورنگل حضرت علامہ محمد جعفر العابدین صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کچھ وقت میں تشریف لائیں گے۔ ان کا نورانی بصیرت افروز خطاب بھی یہاں ہوگا، آپ مستفید ہوں گے۔ میں اپنے بزرگوں کے حکم کی بجاوری کے لیے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف فرض کر کے اپنی بات کو سمجھ لیتا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پوری مخلوق میں کوئی مثل نہیں پیدا فرمایا ہے، نہ آج تک پیدا فرمایا ہے، نہ قیامت تک کبھی پیدا فرمائے گا۔ بس حبیب اپنے کمالات و عظمتوں میں اکیلے اور تنہا ہے، آپ کی عظمتوں کے ساتھ کوئی دوسرے آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، اکیلے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ کسی بزرگ نے کہا حبیب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ تر ہیں، مختصر بات اتنی۔ آپ کا کوئی مثل ہے نہ جواب ہے، آپ کی طرح اللہ نے بنایا ہے نہ کبھی بنائے گا۔ پوری اعلیٰ درجے کی عظمت جس میں آپ اکیلے ہیں وہ آپ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور آپ کے نواسے اور ولیوں کے سردار حضرت خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا ٹکڑا، اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کے جگر کا ٹکڑا، اور حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آنکھوں کا تارا، سارے ولیوں کے سردار حضور
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے آپ کو خاندان بھی سب سے عظیم خاندان عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کے حبیب کا گھرانہ۔ اور خاص بات یہ ہے کہ امی جان کی طرف سے بھی آپ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہوتے ہیں، اور ابا جان کی طرف سے بھی آپ ہی کے شہزادے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب ابا جان کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور امی جان کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک جا کر ملتا ہے۔ اس طرح آپ کو نجیب الطرفین کہتے ہیں، یعنی دونوں طرف ابا جان کا سلسلہ، امی جان، دونوں طرف نجیب یعنی بزرگ ترین شریف ترین ہے۔ اللہ نے آپ کا گھرانہ لاجواب بنایا۔ پھر آپ کے امی جان بھی ابا جان بھی وقت کے بڑے اولیاء کرام میں شامل تھے، نسب کے ساتھ زہد و تقوی، عبادت اور ریاضت، ہر اچھائیوں میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ اس طرح اللہ نے آپ کی ذات بابرکات میں جہاں اعلیٰ نسب عطا فرمایا، اعلیٰ تقوی عطا فرمایا، اور اعلیٰ درجے کی اپنے ذات و صفات کی معرفت عطا فرمایا۔ اللہ کے ذات و صفات کی معرفت میں جو جتنے آگے ہوں گے، مرتبے میں اتنے آگے ہوں گے، جو تقوی عبادت ریاضت میں جتنا بلند ہوں گے، اللہ کے قرب میں مرتبے میں اتنے بلند ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے پاس سب سے بزرگ ترین وہ ہے جو تقوی میں سب سے بزرگ ترین۔ تقوی میں جتنا اعلیٰ مقام ہوگا، اللہ کے پاس قرب میں اتنا اعلیٰ مقام ہوگا، اور معرفت الہی میں جتنا اونچا مقام ہوگا، اللہ کے قرب میں بھی اتنا اونچا مقام ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تقوی میں بھی انتہائی اونچا مقام رکھتے ہیں، معرفت الہی میں بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ دونوں جو اللہ کے قرب کے لیے اہم ترین ذرائع ہیں، اس میں بھی اعلیٰ رکھا، اس پر نسب شریف بھی اعلیٰ رکھا، تمام کمالات جمع کر کے اللہ نے آپ کو سارے ولیوں کا سلطان بنا دیا، بادشاہ۔ آپ سارے اولیاء اللہ کے بادشاہ بنائے گئے۔ حضرت سیدی عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کرام کو چھوڑ کر، آپ کے جو اوپر کے اجداد کرام ہیں ان کو چھوڑ کر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چھوڑ کر، آپ سب ولیوں کے سردار و امام ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا ائمہ اہل بیت کرام صحابہ اعظام کے ساتھ بڑے درجے کے تابعین کو بھی شامل فرمایا، بڑے درجے کے تابعین کو چھوڑ کر باقی سب ولیوں کے غوث پاک سلطان و سردار ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے آپ کو انتہائی بلند رتبہ عطا فرمایا اولیاء کرام نے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا کہا، غوث اعظم درمیان اولیاء جو حضرت محمد مصطفیٰ درمیان انبیاء۔ اولیاء اللہ میں غوث پاک رضی اللہ اتنے بلند مرتبہ رکھتے ہیں جیسے انبیاء میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے حبیب کو کائنات میں بلند فرمایا، ان کے پیارے نواسے غوث سمدانی رضی اللہ عنہ کو اولیاء میں بلند مقام عطا، اور آپ کو بلند مرتبہ بھی دیا، اور الہام کے ذریعے حکم بھی فرمایا کہ تمہارے بلند مرتبے کا اے غوث اعلان کر دو، اے عبد القادر جیلانی اعلان بھی کر دو۔ جیسے اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات دیا، اونچا مقام دیا، کائنات میں سب سے عرفہ مقام دیا، پھر فرمایا تم کو اے حبیب میں نے جو کمالات جو نعمتیں دیا ہے اس کو خوب بیان کرو۔ قرآن کریم میں ہے
اللہ پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے پیارے حبیب تم اپنے رب کی نعمتوں کو خوب بیان کیجئے۔ تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنا جو اللہ کے انعامات ہیں آپ بیان فرماتے ہیں، مختلف وقتوں میں مختلف اللہ کی دی ہوئی بڑے بڑے درجوں کو آپ نے ذکر فرمایا۔ ان میں سے میں ایک بات کا ذکر کرتا ہوں، آقا نے کئی باتیں فرما اس میں تھے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میں تھاما ہوا ہوں گا۔ آدم فمن دونہ تحت لوائی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں انبیاء رسول اعظام مقربین جتنے بھی ہیں سب میرے جھنڈا تلے ہوں گے۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم علیہ السلام ان کے علاوہ سب عظیم ہستیاں میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ ولا فخر، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، یعنی میں بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا ہوں، اس میں میرے فخر کی کیا بات، یہ تو کچھ کمالات ہے، اللہ نے ایسے کئی خوبیاں مجھے عطا فرمائے، اس میں فخر کی کیا بات، یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب میں فخر کے طور پر نہیں کہتا، اللہ کے حکم کی وجہ سے رب کی نعمتوں کے اظہار کے طور پر کرتا ہوں، فخر کے طور پر نہیں۔ اور آگے فرما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انا قائدہم اذا وفدوا، سارے نبی رسول محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، ان سب کا قائد و سردار میں ہوں گا۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا سَمَتُوا، سب بڑے بڑے انبیاء رسول اعظام اللہ کے جلال کی وجہ سے محشر کے میدان میں اللہ ایسے جلال میں ظاہر ہوگا کہ نہ اس سے پہلے کبھی اللہ کا ایسا جلال ظاہر ہوا، نہ کبھی پھر ایسا جلال ظاہر ہوگا جیسا محشر کے میدان میں اللہ کا جلال ظاہر ہوگا۔ تو اس جلال کی وجہ سے بڑے بڑے انبیاء کرام رسول اعظام بھی خاموش ہوں گے، لیکن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سب اللہ کی دربار میں خاموش ہوں گے ان سب کی طرف سے خطیب میں ہوں گا، کلام کرنے والا میں ہوں گا۔ اس اللہ نے کہا حبیب بیان کرو تمہاری عظمت، تو اللہ کے حبیب نے عظمتیں بیان کی، ایک نہیں کئی عظمتیں ہیں، میں ان میں سے بطور نمونہ کیا۔ ایسے ہی آپ کے نواسے حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے حکم دیا تمہارے کمالات بیان کرو، تمہارا اونچا مقام بیان کرو، تو اللہ کے حکم سے آپ نے بھی بیان فرمایا۔ دیکھو اللہ نبی کو وحی کے ذریعے بات اپنی پہنچاتا، وحی کہتے ہیں، نبی کے دل میں جو اللہ بات ڈالتا ہے اسے وحی کہتے ہیں، ولی کے دل میں جو بات ڈالتا ہے اسے الہام کہتے ہیں۔ نبی کی وحی بھی حق ہے، ولی کا الہام بھی حق ہے، دونوں باتیں سچ ہے۔ نبی کے دل میں اللہ کی طرف سے جو بات آئے اصطلاح میں اس کو وحی کہتے ہیں، محدثین کی اصطلاح۔ ولی کے دل میں بات آتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس کو الہام کہتے ہیں، مگر کبھی اس کا الٹا بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی وحی کے لیے الہام کا لفظ، الہام کے لیے وحی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ جیسے نبی کو جو بات اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے وحی ہے، لیکن کبھی کبھی وحی کو الہام بھی کہتے ہیں۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ الہمنی ربی، میرے رب نے مجھے الہام کیا۔ نبی کو اکثر جو بات ڈالی جاتی ہے وحی کہتے ہیں، مگر کبھی کبھی وحی کو الہام کا کلمہ بھی استعمال، مجھے اللہ نے الہام کیا، یا کہا گیا الہام مراد ہے وحی۔ اور کبھی الہام کو وحی بھی کہتے ہیں، جیسے اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کے لیے کلمہ استعمال فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کے ماں کے دل میں ایک بات ڈالی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امی ولیہ، اللہ کہتا اوحینا، ہم نے وحی کی، یعنی دل میں بات ڈالی۔ الہام کو وحی بھی کہا، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ مولانا آ رہے کیا؟
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے بعد میں نعرے ایک کرسی رسالت، پہلے رکھیں، ترجمان حضرت کی اہل کرسی سنت، پہلے رکھیں، نعرے بعد ترجمان اہل سنت حضرت کرسی ہے۔ علامہ مولانا خواجہ ایک جعفر کرسی اللہ الدین صاحب آ رہی ہے، قبلہ، کرسی اور ایک آ رہی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فخر تلنگانہ، فخر تلنگانہ، حضور ترجمان اہل سنت، حضور ترجمان اہل سنت، خلیفہ حضور اشرف نہیں ابھی نہیں، الفقہا، خلیفہ حضور اشرف الفقہا، خلیفہ حضور اشرف الفقہا، ترجمان اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، کہاں رکھا؟ علماء اہل سنت۔ آئیے شیخ تفضل آپ ہی۔ ارے اللہ برکت دے۔ یا اللہ، ہم نے جیسا کہ آپ کے سامنے خوشخبری سنائے کہ حضرت اپنی پوری عظمت و جلال کے ساتھ جلوہ فروز ہونے والے ہیں، حضرت جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ کہاں ہے کرسی؟ ارے کدھر چلے گئے؟ ارے آپ کے لیے کرسی رکھی گئی، ارے وہ لاؤ کرسی، ارے لاؤ وہ کرسی وہاں کیوں لے گئے؟ حضرت کی کرسی کو ٹھیک ہے، آئیے کیوں لے گئے؟ وہ عاجزی کر رہے ہیں تو اپنا کام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اللہ نے الہام کے ذریعے حکم دیا کہ تم کو میں نے جو بڑا مقام دیا اس کو بیان کرو، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے الہام کرنے سے حکم کے بعد آپ نے اپنی جامع مسجد کے بغداد شریف کی جامع مسجد جہاں آپ ہمیشہ جمعہ کو خطبہ فرمایا کرتے ہیں، منبر پر رونق افروز ہو کر ارشاد فرمایا قدمی ہذہ علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرے یہ قدم ہر اللہ کے ولی کے کاندھے پر ہیں۔ یہ اللہ کے الہام کرنے سے فرمایا، میں بار بار الہام کرنے سے فرمایا، الہام کرنے سے میں بولتے جا رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی کے دل میں یہ خیال نہ ہو غوث پاک اپنی تعریف آپ پسند تھی تو خاتمہ برا ہونے کا ڈر ہے، اس لیے ایمان پہ خاتمے کے بچاؤ کا انتظام کر رہا ہوں میں۔ سارے علماء اہل سنت اولیاء اللہ متفق ہیں اس بارے میں کہ غوث پاک رضی اللہ کے حکم سے اپنی سرداری کا اعلان فرمایا، وسوسہ نہ ہونے پائے اس لیے میں کٹا باندھ دیا ہوں، نہیں مانے تو وسوسے آ جاتے ہیں۔ غوث پاک نے اپنی تعریف آپ کی، ارے اولیاء اللہ کو اپنی تعریف پسند ہی نہیں ہے، رب کا حکم ہوتا ہے تو بیان فرماتے ہیں۔ ان کی کرامتیں بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، امت کے فائدے کے لیے ہوتی۔ کرامتیں ظاہر ہو تو عقیدہ ہوتا، عقیدہ ہو تو ان کی بات مانتے، ان کی بات مانے تو جنت کے درجوں میں چلے جاتے ہیں، وہ جنت میں لے جانے بتاتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، امت کے لیے۔ انبیاء معجزے بھی بتاتے تو تاکہ امت سیدھے راستے پر آئے۔ معجزہ دیکھنے کے بعد آپ کی نبوت اور رسالت کا یقین ہوگا، اب یقین ہوگا تو آپ کی بات کو اللہ کی پہنچائی ہوئی بات کہیں گے، اللہ جب کہیں گے اللہ نے مجھے آپ تک یہ بات پہنچانے کے لیے، یقین کریں گے، یقین کریں گے تو جنتی بن جائیں گے، نہیں یقین کریں گے تو جہنم۔ تو یہ سب امت کی خاطر ہے، انبیاء کا معجزہ بتانا، اولیاء کی کرامت بتانا۔ اچھا ہوا غوث پاک کو اللہ نے حکم دیا آپ کے سردار ہونے کا اعلان کر دو، نئے اعلان کرتے، آپ کی جیسی شان ہے ہم نہیں مانتے، معمولی سمجھتے، ہمارے ایمان خطرے میں پڑ جاتے، موت بری ہونے کا ڈر ہوتا، اس لیے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت کیا، غوث پاک نے ان کا مقام بتا، جیسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا تمہارا مقام بتاؤ، اے حبیب تمہارا جو مقام ہم نے دیا، حبیب نے بتا دیا ہمارا ایمان سلامت ہو گیا، یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے، میں ایک حدیث شریف بھی سناتا ہوں، اس طرح کٹا باندھنا کیا ہے، یہ تو سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی میں گھر کے باہر ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ گھر کے اندر ٹھہری ہیں، آپ کلام کرتے کھڑے تھے،
اتنے میں اس گلی میں ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا گزر رہے ہیں، سلام کیے، وعلیکم السلام بولے، پیارے میں تھے۔ اس کے ساتھی کیا فرماتے ہیں، یہ میرے زوجے مطہرہ ہیں جن سے میں کلام کرتے ٹھہرا ہوں۔ بولے آقا۔ پوچھے کیا کر رہے ہیں، کون ہے؟ پوچھے تو صحابی نہیں، آقا خود اپنے سے بتائے، یہ میرے زوجے مطہرہ ہیں، میں ان سے کلام کرتے ٹھہرا ہوں۔ وہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، آقا اس لیے کہہ رہے ہیں میرے خیال میں کہیں یہ ظن نہ ہو کہ آقا کسی اجنبی عورت سے کلام کریں، میرے دل میں یہ خیال نہ آ جائے، اس لیے آقا کٹا باندھ رہے، بلکہ سمجھ گئے۔ سمجھ کے کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کے تعلق سے بھی کوئی غلط فہمی کر سکتا ہوں؟ میرا قلب کیا آپ کے تعلق سے بھی کوئی غلط سوچ سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شیطان کبھی بھی وسوسے ڈال سکتا ہے، اس لیے پہلے کٹا باندھ، اس لیے ہم بھی کٹا باندھ رہے ہیں، کوئی شیطان وسوسہ نہ ڈال دے۔ اور سے پاک اپنی تعریف آپ کریں، اپنے سے نہیں کیے ہے، رب کے حکم سے عظمتیں بیان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کی مناسبت سے میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بڑے تاجر وہ کپڑے بیچتے بیٹھے تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خادم آئے، آ کر کہا 1 دینار میں 1 گز ملنے والا کپڑا اعلیٰ قسم کا دیجئے۔ بولے جو 1 گز 1 دینار میں ملنا ویسا، تو سب سے اعلیٰ قسم کا کپڑا نکال کے سیٹھ صاحب جتنا کپڑا چاہیے دے رہے ہیں، مگر زبان سے نہیں، دل میں بول رہے ہیں، دل میں وہ خود روایت کر رہے ہیں، میں دل میں بولنے لگا۔ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ عنہ نے وقت کے بادشاہ کو بھی کپڑا پہننے میں پیچھے کر دیا۔ یعنی بادشاہ بھی اتنا اعلیٰ کپڑا نہیں پہنتا ہے جو غوث پاک رضی اللہ عنہ پہن رہے، بلکہ دل میں سوچنا ہی تھا۔ ایک شیخ آئی میرے پیر میں دھس گئی، اور اس سے مجھے اتنی تکلیف ہونے لگی، میں اپنے آنکھوں کے سامنے موت کو گھومتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یعنی میں سمجھ رہا تھا کہ اس کی شدت سے اب میں مر جاؤں گا۔ میری بے چینی کو دیکھا لوگوں نے، تو میں نے کہا نہیں، لوگوں نے شیخ کھینچنے کی کوشش کی، پورے طاقتور لوگ کئی مل کے کھینچ رہے ہیں، وہ کھینچ نہیں جا رہی ہے، اندر سے نکل نہیں رہی ہے، یہ تڑپ رہے ہیں۔ کہا یہ نکلنے والی نہیں ہے، مجھے سیدھے شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ وہاں گئے، جا کے کہا معاف کر دیجئے سردار، معاف کر دیجئے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کا نام لے کے سیٹھ صاحب کا فرمایا، سنو تم کو کیا ضرورت تھی ہمارے لباس پر اعتراض کرنے کی؟ میں لباس اپنے مرضی سے نہیں پہنتا ہوں، اللہ مجھے حکم دے کے فرماتا ہے، اے عبد القادر تم پر جو میرا حق ہے میں اس کی خاطر کہتا ہوں، تم اس اعلیٰ درجے کا کپڑا پہنو، جب تک میرا رب مجھے حکم نہیں دیتا میں کپڑا اپنی مرضی سے نہیں استعمال کرتا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا، 1 دینار میں 1 گز ملنے والا کپڑا، اس لیے میں نے یہی بول کر بھیجایا۔ سنو، یہ ہمارا لباس، یہ ہمارا لباس، یہ ہمارا کفن ہے۔ بولے میں نے نفس سے مجاہدہ کر کے 1000 مرتبہ نفس کی لیے نفس کو موت تک پہنچایا، 1000 مرتبہ نفس کو ختم کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو یہ لباس پہنتا ہوں۔ کفن کب پہنا جاتا ہے؟ انتقال کے بعد۔ کہتے ہیں نفس کو 1000 بار میں نے مان دیا، اس کے بعد یہ میں پہن رہا ہوں، یہ ہمارا کفن ہے، فرما رہے حضرت، مطلب اللہ کا حکم ہے پہن رہے۔ اب دیکھیے صوفیاء کرام، بزرگان دین ایسا لباس پہنتے، موٹا ڈھاٹا لباس، پیون لگا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ اعلیٰ درجے کا لباس پہن تو نفس یہ نہ بولے میں بھی کچھ ہوں، میں بھی بڑا ہوں، یہ خیالات نہ پیدا ہو، اس خیالات کو کچلنے کے لیے معمولی لباس پہنتے ہیں، پیون لگا ہوا تاکہ ایسے خیالات نہ آئیں۔
مقصد یہ ہے، مقصد یہ نہیں کہ اعلیٰ لباس پہننا حرام ہے، ناجائز نہیں، نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے۔ اور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حبیب کے نالین کے صدقے پورا کنٹرول میں آنے کے بعد پہن رہا ہوں، میں نہ پہنوں تو بھی نفس وہی حالت میں رہتا ہے، اعلیٰ درجے کا پہنوں تو بھی وہی حالت میں رہتا ہے، کچھ اسے فرق پڑنے والا نہیں۔ تو اب آپ کے قلب پر کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔